نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ سورۃ تحریم مدنی سورت، مصحف کی ترتیب 66 اور نزولی ترتیب 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ تحریم یہ حرمت سے ہے، اور اس میں ایک خاص واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازدواج کے بارے میں ہے، اس کا ذکر ہمیں مل رہا ہے شروع سے ہی۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر تنبیہ کی ہے رسولوں کو بھی، یعنی یہ نہیں کہ صرف عام لوگوں کے لیے یہی تنبیہات تھیں، بلکہ ایسی باتیں ہمیں قرآن میں کچھ مقامات پر ملتی ہیں۔ اس کی مدنی صورت ہے، 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اب اس میں ہوا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ روٹین رکھا ہوا تھا کہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگاتے تھے، لیکن حضرت زینب بنت جہش کے ہاں جا کر وہ زیادہ دیر رکنے لگے، تو ان کے پاس شہد آیا ہوا تھا اور وہ اس کی شیرینی بنا کے آپ کو دیتی تھیں، اور آپ کو شہد بہت پسند تھا۔ تو آپ جب ان کے پاس زیادہ رکتے تھے تو پھر کچھ جو ازواج مطہرات تھیں ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی،
تو انہوں نے یہ مل کے طے کیا، حضرت حفصہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ سے مل کے حضرت عائشہ، یعنی 4 لوگوں نے یہ طے کیا کہ جب بھی ہمارے پاس وہ آئیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک پھول ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی بساند ہوتی ہے، تو جو مکھی اس سے شہد بناتی ہے اس میں شہد میں بھی تھوڑی سی بساند آ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے تو سخت نفرت تھی، تو انہوں نے جب یہ چاروں نے ہی ایسی بات کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بات سچ ہے۔ تو پھر انہوں نے عہد کر لیا کہ اب یہ شہد استعمال نہیں کروں گا، اور کہ کچھ جگہ پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کہا تھا فلن اعود لہ وقد حلفت، میں ہرگز اسے نہ پیوں گا، میں نے قسم کھا لی ہے۔ تو جب یہ ہوا تو پھر اس کے لیے یہ آیا کہ آپ کیوں ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں جبکہ اللہ نے شہد کو حلال رکھا ہوا ہے، تو آپ کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے لیے قسم کا کفارہ تو مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس کا طریقہ سورۃ مائدہ میں ہم پڑھ بھی آئے ہیں، تو آپ اس طرح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا مولا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے، یعنی کسی حلال چیز کے لیے قسم کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی، پھر جب اس بیوی نے کسی پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ اور جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ علیم الخبیر نے مجھے خبر دی ہے۔ تو یہ اب ہم اس کی گریز میں نہیں جاتے یہ کیا بات تھی، اس کو قرآن نے بند رکھا ہے، ہم بھی اس کو بند ہی رہنے دیتے ہیں۔ آپ کی ازدواج کے بارے میں یہ کوئی بات تھی۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کر لی تو جان رکھو، 2 پارٹیاں بن گئی تھی نا، ایک میں یہ 4 تھیں اور باقی میں کچھ اور ازدواج تھیں، تو اس طرح ان کی 2 پارٹیاں بن گئی تھیں۔ یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کا مولا ہے، اور اس کے جبریل اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا کر دے جو تم سے بہتر ہوں۔ سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ یا کنواری، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ اس میں ہم سب پر یہ ذمہ داری آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو یہ ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ ہر انسان اپنی فیملی کا کفیل ہوتا ہے۔ مرد اگر بادشاہ ہے تو عورت اس کی وزیر ہے، تو یہ دونوں ذمہ دار ہیں اپنے اہل کے، کیونکہ جو گھر کا سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے بچے اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ اگر ماں باپ نمازی ہوں گے اور خدا ترس ہوں گے، غریبوں کا خیال رکھنے والے ہوں گے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوں گے، تو آٹومیٹکلی اولاد اسی راستے پر چلتی ہے۔ تو اگر ماں باپ ہی بہت ہی راہ راست سے ہٹے ہوں گے تو پھر وہ آگ میں لے کے جانے والے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی اہل کو بھی۔ جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اور اس وقت کہا جائے گا، اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے تم جیسے عمل کرتے تھے۔ یہاں وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح ہم بچ جائیں، کوئی اوپر نیچے لگا کے ہیلا بہانا، تو وہاں کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ تو خالص توبہ کا کیا مفہوم ہے؟ نصحہ کہ میں نے خلوص اور خیر خواہی کے ہیں، اور اصل ناسے خالص شہد کو کہا جاتا ہے، یعنی جو چیز خالص ہو، خالص توبہ، یعنی کوئی دکھاوا، کوئی بناوٹ، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ نہ ہو۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔
ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارا نور مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مکمل کر دے کا کیا مطلب؟ کہ جب وہ وہاں پر صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو یہ دعا اس وقت پڑھیں گے کہ ہم خیریت سے اپنی روشنی میں یہاں سے گزر جائیں، ہم نیچے آگ میں نہ گر پڑیں۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ تمہارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، اور انہوں نے اپنے شوہروں سے مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی، اور اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی نہ کام آ سکے۔ یعنی 2 جو حضرت نوح کی بیوی بھی غرق ہو گئی تھیں، اور وہ بھی حضرت لوط کی بیوی بھی اپنی قوم کے ساتھ عذاب کا شکار ہوئیں۔ ان دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال دیتے۔ دیکھیں، مومن کے زوجیت میں کافی بری عورتیں تھیں، اور فرعون کی زوجیت میں بہت صالح عورت تھی۔ جب کہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ یعنی تضاد دکھایا ہوا ہے نا۔ آج شہادت علی حضرت کا دن ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سورۃ الملک، اور یہ بڑی خاص سورت ہے، اور اس کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اس کو شام کو ضرور پڑھنا چاہیے، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، اور یہ زبانی بھی بڑی آسانی سے یاد ہوتی ہے اور بھولتی بھی نہیں ہے۔ اسے ترمذی میں بیان کیا گیا۔ اس کا نام واقعہ اور منجیہ بھی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے جس کی آیات تو صرف 30 ہیں، لیکن قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گی، جو اس کے پڑھنے والے ہیں۔ اگر گناہ کبیرہ بھی ہوں گے تو یہ بچانے کی پوری کوشش کرے گی۔ تو پہلا ہی جو آیت ہے وہ وجہ تسمیہ ہے اس کی، اور اس کی جو مصحف کی ترتیب ہے وہ 67 اور نزولی ترتیب 77 ہے۔ اس کی 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اور نہایت بزرگ اور برتر ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم کھانے پینے اور عیش کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہو، پرچہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ایگزامینیشن ہال میں جو کویسچن پیپر دیا جاتا ہے وہ تم لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اور اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سارے اصول اور ضابطے بتاتی ہیں، ہمیں شریعت عطا کی، ہمیں حدیث اور سنت اور اسوہ حسنہ عطا کیا۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہماری ہدایت کا مکمل انتظام نہیں ہے، وافر انتظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے۔ وہ زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا۔ اس نے طے بطے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی کمی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل، کوئی نقص نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دہراؤ، تمہاری نگاہ تھک کے آ جائے گی اور تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے مرصع کیا،
اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ یہ شہاب ثاقب کہ شیطان جنات جب سننے کی کوشش کرتے ہیں، سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں آسمان پر، تو انہیں شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ اور اللہ نے آسمان کو کتنا خوبصورت سجایا ہوا ہے ستاروں سے۔ اور ان شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس میں سے دھاڑنے کی آواز آئے گی، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ یہاں شہیق ہے، شہیق اور زفیر یہ دو گدھے کی آوازیں ہوتی ہیں، ایک سانس اندر لے جاتے ہوئے آتی ہے اور ایک باہر نکالتے ہوئے۔ تو یہ دونوں آوازیں بہت ہی کری اور یعنی ناپسندیدہ سی ہیں۔ ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر قالوا بلا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ کہیں گے آیا تھا، شرمندہ سر جھکائے، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور کہا اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہو۔ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ سے گھر کے ہمیں بتا رہے ہو تم گمراہ ہو، نعوذ باللہ۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کریں گے۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے؟ وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، جو کچھ مرضی کرو، کبھی اس کے اوپر ملٹی سٹوری بلڈنگز بنا لو، اس کا سینہ چیرتے رہو، اس کو تکلیف دیتے رہو، اور کبھی اتنا چیرو اس کو کہ نیچے سے پانی نکال لو۔ جو تمہارا دل چاہتا ہے تم اس کے ساتھ کرتے ہو۔ اس کی چھاتی پر کھاؤ اور اللہ کا رزق، اور اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ یا تم بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر ایک پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو کہ میری تنبیہ کیسی تھی۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں تو کیا انجام ہوا ان کا؟ میری گرفت دیکھو کیسی سخت تھی۔ یعنی تم تباہ شدہ بستیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور پھر بھی تم اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتے۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہو، گرتے کیوں نہیں؟ بچپن میں ہم چیزوں پہ بڑا غور کرتے تھے کہ یہ جب پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ نیچے کیوں نہیں گرتے، ہم کیوں نہیں اڑ سکتے؟ لیکن پھر ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور لے مین بن جاتے ہیں، آنکھیں ہماری بند ہو جاتی ہیں، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یعنی تم اس کی نافرمانیاں کرتے ہو، شرک کرتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہیں۔ پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اندھائے چلا جا رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پر ہے یا جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہے؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں، سمجھنے کو دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ حشر کا دن، جمع کرنے کا، حشر ہے جمع کرنا۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتا دو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ گرا دو نا آسمان سے ٹکڑا، لے آؤ نا جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو۔ آپ جیسے پہلے بھی آئے یہی کہتے رہے، آج تک تو آیا کوئی نہیں، یہ کہتے تھے وہ۔ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو دیکھ لیں، قریب دیکھ لیں، تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، اور اس وقت تم سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم تقاضا کرتے تھے۔ تو خائف ہو جائیں گے دیکھ کے کہ اتنا ہولناک دن ہے،
اور برے لوگوں کے لیے اور مشرکین کافروں کے لیے تو یہ بہت ہی مشکل کا دن ہوگا۔ ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے؟ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ کہ اگر میرا رب، ہم اگر شہید بھی ہو جائیں گے اپنے کسی مارکے میں، کسی کوشش میں، کسی جد و جہد میں، تو ہمارا تو بھلائیاں ہی ہے نا، شہادت بھی بھلائی ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم کیسے بچو گے؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین قل رأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ بڑا رحیم ہے وہ رب، اسی پر ہم ایمان لائے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو کہ کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا اور نیچے چلا جائے؟ اب سنا جا رہا ہے، بہت نیچے جا چکا ہے۔ لوگ اپنے کرتے ہیں جب بور، تو پھر ان کا پانی کم ہو جاتا ہے، ایک تھوڑا وقت گزرنے کے بعد پھر ان کو ایک نیا بور کرنا پڑتا ہے جو اور زیادہ گہرائی میں ہوتا ہے، تو پانی نیچے جاتا جا رہا ہے۔ سورۃ القلم حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو تخلیق کیا اور اس کو حکم دیا لکھ۔ قلم نے عرض کیا یا باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ حکم دیا تقدیر الہی لکھ۔ قلم نے حکم کے مطابق ابد تک ہونے والے تمام واقعات اور حالات کو لکھ دیا۔ اس کو ترمذی نے بیان کیا۔ اس سورت کے دو نام ہیں، نون اور القلم، اور یہ دونوں پہلی ہی آیت میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کی ترتیب نزولی 2 ہے، یعنی بالکل شروع کی صورت، اور یا مصحف میں اس کی جو ترتیب ہے وہ 68 ہے۔ تو اب قلم کا ذکر آیا تو قلم کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قلم جس کو اللہ نے حکم دیا تھا لکھ، یہ فرشتوں کا قلم، یہ کاتبین وحی کا قلم، یہ تقدیر، قلم تقدیر، یعنی جس سے تقدیر انسانوں کی ماں کے پیٹ میں مقرر کی جاتی ہے وہ قلم، اور کائنات کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے انسانوں کی تقدیر لوح محفوظ میں درج کر دی گئی تھی، یہ وہ قلم۔ پھر عام قلم جس پہ سب لکھتے ہیں، یا علماء کا قلم، کہ علماء کا قلم انسانوں کے لیے الحمدللہ تو علماء کا قلم بھی کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سب ہمارے پاس علم پہنچتا ہے وہ قلم کے ذریعے ہی پہنچ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ نون اور قلم، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ قرآن، جس کو یہ جھٹلا رہے تھے۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہی ہیں کہ یہ میں نے نازل کیا ہے اور تم میرے رسول ہو، اور تمہیں مجنون کہتے ہیں، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیں قیامت تک درود شریف پڑھا جائے گا، جب سارا کچھ ختم ہو جائے گا، فرشتے بھی ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول پر درود بھیجیں گے۔ تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور بے شک تم اخلاق کے بلند مرتبے پر ہو۔ وہ مجنون کہہ رہے تھے نا، تو انہی چیزوں کو بار بار بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف حضرت عائشہ نے اپنے اس قول میں فرمائی، کانا خلقہ القرآن، قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ اسے امام احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بیان کیا گیا۔
کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں، یعنی تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال اور جفاکار ہے، اور ان سب ایوب کے ساتھ بد اصل ہے، ولد الزنا بھی ہے، اور اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، یعنی اس کو بے آبرو کریں گے. یہ زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ مختلف اقوال ملتے ہیں. کچھ کہتے ہیں یہ ولید بن مغیرہ، کچھ کہتے ہیں اسود بن عبد یاغوث، اور کچھ اخنس بن شریک کا نام لیتے ہیں. لیکن ایک کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت اس طرح کے کافی لوگ موجود تھے. ہم نے ان کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح کے ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور کوئی استثناء نہیں کریں گے، کسی کو دیں گے نہیں. بات یہ تھی کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. جب وہ فصل کاٹتا تھا تو وہ 3 حصے کرتا تھا، اور ایک حصہ وہ غرباء کے لیے رکھتا تھا اور ان کو دیتا تھا. تو وہ لوگ دوڑے دوڑے آتے تھے اور اس کو بڑی دعائیں دیتے تھے. انہوں نے کہا باپ تو پتہ نہیں کیا کرتا تھا، ہم اب ایسے نہیں کریں گے. رات کو وہ سوئے ہوئے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چلو تاکہ لوگ نہ آ جائیں بعد میں. باپ نے تو عادت ڈالی ہوئی تھی. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے ہیں. نہیں بلکہ ہم محروم ہو گئے. پھر پہلے انہوں نے کہا ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے، پھر انہوں نے کہا نہیں ہم تو راستہ ہی بھول گئے ہیں. راستہ نہیں بھولے بلکہ ہم اپنے ہی باغ میں ہیں، لیکن ہمارا باغ تباہ و برباد ہو چکا ہے. ان میں سے جو بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے سبحان ربنا انا کننا ظالمین، ہائے پاک ہے رب ہمارا، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرما دے، اور ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. تو اللہ نے دنیا میں ہی ان کو ایک مزہ چکھا دیا، ایک تھوڑا سا ٹیسٹ ان کو دکھا دیا اپنا. کاش یہ لوگ اس کو جانتے. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرمانبرداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے وہاں وہی کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو؟ یا پھر تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد کیا ہوا ہے، یا پھر اس نے اپنی کتاب میں کہا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو یہ سب کچھ ملنا ہے جو دنیا میں بھی ملا ہوا ہے اور آخرت میں بھی ملنا ہے. ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں. یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں، آ کے گواہی دیں نا ان کے شریک. قیامت والے دن بار بار یہ کہا جائے گا قُلْ اُدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، پکارے نا یہ اپنے شریکوں کو. آگ میں جل رہے ہیں تو ان کو بلائیں، وہ نکالیں ان کو اس آگ سے، ان کو بچائیں. کہاں ہیں مجھے چھوڑ کے؟ کھاتے میرا تھے، پیتے میرا تھے، پہنتے میرا تھے، میری دی ہوئی
ज़मीन पर सुकून और आराम से शानदार घर बना। जिस रोज़ सख्त वक्त आन पड़ेगा और लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग सजदा ना कर सकेंगे, इनकी निगाहें नीचे होंगी, ज़िल्लत इन पर छा रही होगी। जब सही सालम थे तो उस वक्त इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था तो ये नहीं कर सकते थे। ये क्या है, ये ज़िल्लत बहुत बड़ी होगी कि अल्लाह की सारी मखलूक नेक लोग वहाँ अल्लाह के आगे सजदे कर रहे होंगे, रुकू कर रहे होंगे और इनकी कमरे तख्ता बन जाएंगी, इसलिए कि दुनिया में ये कभी नहीं झुके थे तो उनसे वो सलाहियत छीन ली जाती है। और जो मेरा मुशाहिदा है वो ये है कि जो लोग सारी ज़िंदगी अल्लाह के आगे नहीं झुकते, आखिर उम्र में अल्लाह उनकी तौफीक छीन लेता है। वो ज़िंदा भी होते हैं और उन्हें तौफीक नहीं होती, वो चाहते भी हैं कि हम करें इबादत लेकिन उनसे हो नहीं पाती, तो ये तौफीक छिन जाती है। ए नबी, तुम इस कलाम के झुटलाने वालों का मामला मुझ पर छोड़ दो, हम ऐसे तरीके से उनको तबाही की तरफ ले जाएंगे कि इनको ख़बर तक ना होगी। मैं इनकी रस्सी दराज कर रहा हूँ, मेरी चाल बड़ी ज़बरदस्त है। और ये जो अल्लाह ताला रस्सी दराज करते हैं तो ये इंसानों के लिए बहुत दफ़ा ये नेमत बन जाती है कि अगर उम्र मिल जाती है थोड़ी तो बेहिसाब लोग ऐसे हैं, जहाँ बहुत से गुमराह रहते हैं वहाँ बेहिसाब लोग ऐसे हैं जो अपनी उम्र के बाद वाले हिस्से में काफ़ी इबादत गुजार बन जाते हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं और बड़े नेक अमल करते हैं। तो ये मोहलत जो है ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है इंसान के लिए। क्या तुम इनसे कोई अजर तलब कर रहे हो कि ये उस चट्टी के नीचे दबे जा रहे हैं? क्या इनके पास गायब का इल्म है जिसे ये लिख रहे हों? बस अपने रब का फ़ैसला सादर होने तक सब्र करो। यानी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े दिल गिरफ्तार से हो जाते थे कि ये लोग संभलते नहीं, तो उनके लिए परेशान होते थे कि ये फिर अपने लिए एक बहुत बुरा अंजाम जो है वो चुन रहे हैं। और मछली वाले की तरह ना हो जाना, जब उसने पुकारा था और वो गम से भरा हुआ था, अगर उसके रब की मेहरबानी उसके शामिल हाल ना हो जाती तो वो मज़मूम होकर चटील मैदान में फेंक दिया जाता। आखिरकार उसके रब ने उसे बरगुज़ीदा फरमा लिया और सारे बंदों में शामिल कर लिया। तो ये इनसे ये हुआ था कि ये अज़ाब का जो 3 दिन मुकर्रर थे वो 3 दिन गुजरने से पहले अपनी कौम को बता के तो छोड़ के निकल के चले गए थे गार में और पहाड़ में जाके बैठ गए थे। वो भी दिल गिरफ्तार थे बहुत, लेकिन अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई थी कि रसूलों के जो खिलाफ उला भी काम होते हैं वो भी पकड़ में आ जाते हैं। जब ये काफिर लोग कलाम नसीहत सुनते हैं तो तुम्हें ऐसी नज़रों से देखते हैं गोया तुम्हारे कदम उखाड़ देंगे और कहते हैं ये ज़रूर दीवाना है, हालांकि ये तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है। यानी दीवाना है का क्या मतलब कि ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं कि सारा कुछ हम जो है वो अपना जो बेहतरीन मिसाल तर्ज़ ज़िंदगी है उसको हम तर्क कर दें और जिस तरह ये कहें और उस तरह उनकी बात मान के उनके पीछे चले। और एक महबूद सारी दुआएं कैसे सुनेगा? ये तो उनकी अकल में बात आती ही नहीं थी। महबूद वाहिद। अगली सूरत अल-हाक़ा है, ये भी मक्की सूरत है और पहला ही लफ्ज़ जो है वो इसकी वजह तस्मिया है। ये भी इब्तदाई दौर की नाज़िल शुदा सूरतों में से है। और हज़रत उमर की रवायत है कि इस्लाम लाने से पहले एक रोज़ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के लिए घर से निकला। देखें उनकी कल्बी कैफियत क्या बयान की गई है। मगर आप मुझसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल हो चुके थे। मैं पहुंचा तो आप नमाज में सूरत अल-हाक़ा पढ़ रहे थे। मैं आपके पीछे खड़ा हो गया और सुनने लगा। कुरान की शान कलाम पर मैं हैरान हो रहा था। तो बड़े यानी अदब का बड़ा रिवाज था, बड़े लिटरेरी लोग थे, तो इतना खूबसूरत कलाम सुना उन्होंने तो हैरान हो रहे थे कि मेरे दिल में ख़्याल आया कि ये शख्स ज़रूर शायर है, जैसा कि कुरैश कहते हैं। फ़ौरन ही हुज़ूर की ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हुए, ये एक रसूल करीम का कौल है, किसी शायर का नहीं। मैंने अपने दिल में कहा शायर नहीं तो फिर काहिन का तो होगा। उसी वक्त ज़ुबान से ये अल्फाज जारी हुए, ना किसी काहिन का कौल है और ना ये किसी काहिन का कौल है, तुम लोग कम ही गौर करते हो। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुआ है। ये सुनकर इस्लाम मेरे दिल में गहरा उतर गया। उस वक्त तो टर्निंग पॉइंट था उनका। हज़रत उमर की इस रवायत से मालूम होता है कि यह सूरत उनके कबूल इस्लाम से बहुत साल पहले नाज़िल हुई थी, क्योंकि इस वाक़या के बाद एक मुद्दत तक वो ईमान ना लाए। वक्तन हालात और वाक़यात उनको मुतासर करते रहे और फिर वो आखिर मौका आ गया जब वो अपनी बहन के घर जाकर
اسلام لے آئے، حالانکہ اس دن بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہے تھے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، مہر حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس کی نزولی ترتیب 78 ہے اور مصر کی 69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ فاما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ تو یہ اس میں مختلف نام جو قیامت کے لیے آتے ہیں الفاظ وہ اس میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ کیا ہونی شدنی، کیا ہے ہونی شدنی؟ حق سے ہے یہ ہو جانے والی۔ کیا ہے یہ ہو جانے والی؟ یہ ہونی شدنی کیا ہے؟ پھر تم کیا جانو کیا ہے یہ ہونی شدنی؟ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلا دیا۔ حاقہ، کاریہ، طاغیہ، عاتیہ اور اس طرح کے الفاظ اس کے لیے، رجفہ، بہت سے الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں۔ انہوں نے اچانک ٹوٹ پڑنے والی قیامت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک ہو گئے اور عاد ایک شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلسل 7 رات اور 8 دن مسلط کیے رکھا، اور وہ وہاں اس طرح بکھرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں بچا ہوا بھی نظر آتا؟ یعنی پوری قوم پر تباہی آئی تھی، چند لوگ بچے تھے جو رسول کے ساتھ گئے تھے۔ اور اسی خطا کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ فرعون نے اور اس سے پہلے کے لوگ، حضرت نوح کی قوم نے کیا کیا اور حضرت لوط کی قوم نے کیا کیا؟ ان سب نے اپنے رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ وقعت الواقعہ۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے اطراف میں ہوں گے اور 8 فرشتے تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یعنی قیامت والے دن 8 اٹھائیں گے، اس سے پہلے 4 کا ذکر ملتا ہے۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا پڑھو میرا اعمال نامہ، میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے جا رہے ہوں گے۔ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے کیے تھے۔ اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ اف خدایا، یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی غمخوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس ایسا نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ ہماری نظروں سے بے حساب چیزیں اوجھل ہیں، ہمیں ایک بہت چھوٹا سا جو ہے دکھانے کی جو ہمیں صلاحیت دی گئی ہے کہ ہمیں بہت کم دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ نے اپنی دنیا میں، اپنی کائنات میں بہت وسعتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔
اگر اس نے اس کو خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ جو آیات پڑھی نہیں جاتی میرے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یہ موجب حسرت ہے، یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ فسبح بسم ربک العظیم۔ سورۃ المعارج۔ کیا ہے جس نے اس عالم کو پیدا، اس کو کیا کہیے؟ خرد خاموش ہے اور دل یہ کہتا ہے خدا کہیے۔ حالانکہ ہمیں اللہ کہنے کا حکم ہے، لیکن شاعری میں کیونکہ وہ ردیف قافیہ سیٹ نہیں ہوتا، اس لیے خدا کے لفظ بھی آئے ہیں۔ خدا کا مطلب ہوتا ہے خود آیا ہوا، جس کو کوئی نہیں لایا، جس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ اس کا لفظی مطلب یہ ہے، خود آیا ہوا، خود آ۔ مکی صورت ہے اور تیسری آیت وجہ تسمیہ ہے۔ یہ معارج کی جمع معارج، اور یہ عروج کے لیے، عروج کے معنی دیتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ ذی المعارج کے معنی ہیں مالک سماوات، عروج کا مالک۔ آسمان کو ہم اوپر سمجھتے ہیں اور اوپر ہی ہمیں نظر آتا ہے وہ۔ مکی صورت ہے، 44 اس کی آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کی مصحف کی ترتیب 70 ہے اور نزولی ترتیب 89 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقعہ ہونے والا ہے۔ اور یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ نضر بن حارث، جس کا بہت ذکر ملتا ہے ہمیں اسلام دشمنی میں، اس نے کہا تھا کہ اگر یہ واقعی تیری ہی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے اور دردناک عذاب لے آ۔ اگر یہ حق ہے، یہ اس کی بیک گراؤنڈ میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نضر بن حارث نے یہ کہا تھا، اور اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح حضرت جبرائیل اس کے حضور چڑھ کے جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پس اے نبی صبر کرو۔ تو یہ ہمارے جو دن ہے، کہیں 1,000 سال آتا ہے، کہیں 50,000 سال آتا ہے، کہ ہمارے دن کا جو وقفہ ہے وہ بہت کم ہے۔ تو اللہ کے جو حساب کے دن ہیں وہ ان کا ٹائم پیریڈ بہت زیادہ ہے، تو ہزاروں سال کے برابر بنتا ہے وہ۔ اے نبی صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں آنی ہے قیامت، ہے ہاتھ ہے ہاتھ، ھذا اساطیر الاولین۔ اس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن افراتفری ہوگی ایسی۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور اس سے بچ جائے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ کھائے گی، پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت کر رکھا۔ یہ مال جمع کرنے والوں کے لیے۔ انسان تھوڑ دلا ہے، ان الانسان۔ یہ آیات بڑی خوبصورت ہیں، میں ان کی تلاوت کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم
للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. اسی طرح کی آیات سورۃ المومنون میں بھی آئیں. انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب خوشحالی آتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں اور اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، یہ نہیں کہ وہ بڑا احسان جتا کے دیتے ہیں، اللہ نے رکھا ہوا ہے. جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے گزرنے والے ہیں. جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی سے کام لیتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. بس اے نبی، کیا بات ہے کہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. کیوں؟ کہ قرآن کو سن کے مذاق اڑانے کے لیے، آوازیں کسنے کے لیے، شور مچانے کے لیے، تالیاں بجانے کے لیے، سیٹیاں بجانے کے لیے، گانے بجانے والی عورتوں کو کام دے کے ان کو ساتھ لگانے کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے. کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا اسے یہ خود جانتے ہیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، بس نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں. تمہاری ان بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں، تم انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑتے ہیں. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی. یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اگلی سورۃ نوح ہے اور یہ اس کا عنوان بھی ہے اور اس کا مضمون بھی ہے. یہ بھی مکی سورت ہے اور ابتدائی دور کی صورتوں میں اس سے یہ محسوس ہوتی ہے. اور اس کا جو دیکھیں، ایک پہلی بھی میں نے آپ کو صورت بتائی تھی کہ دونوں ان کی چیزیں میچ کر گئی تھی کہ ترتیب نزول اور ترتیب مصحف. تو اس کا بھی یہ 71 ہے دونوں کا. 2 صورتیں صرف ابھی تک ایسی آئی ہیں جن میں یہ میچنگ ہوئی ہے. اور مکی صورت ہے اور اس کے 2 رکوع اور 28 آیات ہیں. اور یہ انا سے شروع ہو رہی ہے اور انا سے قرآن پاک میں 4 صورتیں شروع ہوتی ہیں. ایک سورۃ القدر ہے، ایک سورۃ الفتح ہے، سورۃ نوح ہے اور آخر میں سورۃ کوثر ہے. 4 صورتیں انا سے شروع ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم عدو مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. تو اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک ہم نے اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرے
قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے، یعنی انا کا مطلب کہ ہم بھیجنے والے ہیں، سارا کچھ ہمارے اختیار میں ہے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک باقی رکھے گا۔ 950 سال آپ نے تبلیغ کی، اور کہا جاتا ہے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ ہی کیا۔ یہ بھی صورت ایسی ہے کہ اس کی پوری تلاوت کی جائے، بہت زیادہ ردم ہے اس میں۔ اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں میں منہ ڈھانپ لیے اور اپنی روش پر اکڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، اور پھر میں نے اعلانیہ بھی تبلیغ کی، چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بہ تہ بنائے؟ اس کا بھی ذکر بڑی آیات میں آیا کہ تہ بہ تہ بنائے، یعنی ایک کے بعد دوسرا ہے۔ اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا۔ یہ دیکھیں مٹی سے بنے ہوئے ہیں لیکن درخت کی طرح نہیں اگتے، عجیب طرح اگایا۔ انسان کی تخلیق بہت بڑا معجزہ ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ مٹی کا سارا کچھ کھاتے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مٹی کو ہی سونپ دیے جائیں گے۔ ہماری ساری کہانی مٹی سے شروع ہوتی ہے اور مٹی پہ ہی ختم ہوتی ہے، لیکن تکبر دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہے۔ پھر تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور پھر تمہیں نکال کھڑا کرے گا۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی ہے اور ان کی پیروی کی ہے جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں سے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو۔ یہ 5 بزرگ تھے جو ان کے یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے تھے اور ان کو بڑی دین کی اچھی باتیں بتاتے تھے۔ تو ان کی پہلے انہوں نے تصویریں بنائیں اور پھر بعد میں وہ مورتیوں کی شکل اختیار کر گئے۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ یہ دیکھیں یہ بد دعا ہے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے کوئی بچانے والا اور مددگار نہ پایا، اور نوح نے کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑنا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ فاجر اور کافر ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا۔ اگلی صورت جن ہے، اور اس کی نزولی ترتیب 40 ہے اور مصحف کی ترتیب 72 ہے۔ مکی صورت ہے اور 28 اس کی آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اے نبی کہو، میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے قرآن سنا، پھر جا کے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔
اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں یہ دو واقعات ہیں، ایک جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے اور نخلا کے مقام پر تھے، وہاں جنات نے سنا تھا جب کہ آپ سورۃ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ واقعہ ہے کہ آپ عکاظ کے بازار میں جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے، تو اس دوران میں یہ جن آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے موسیٰ کی کتاب جیسا کلام سنا ہے۔ وہ مسلمان تھے، لیکن یہ سن کے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے، تو یہ سن کے ایمان لائے ہیں۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس طرح جنوں کا غرور انہوں نے بہت بڑھا دیا کہ ہوتا کیا تھا، یہ اہل عرب جب کہیں سفر کرتے تھے تو راستے میں اگر کوئی جنگل یا کوئی اس طرح کا علاقہ آتا تھا تو وہاں یہ پڑاؤ ڈالنے سے پہلے جنوں سے پناہ مانگتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہی ہمیں زیادہ اس طرح کیا ہوا ہے۔ اور آپ کے پاس 6 بار ان کے وفود آئے تھے۔ آپ سے میں نے جب ہم نے پہلے سورۃ الاحقاف پڑھی تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، شہاب ثاقب ان کو مارے جا رہے ہیں۔ اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، یہ اب جنات باتیں کر رہے ہیں، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ دیکھیں جن بول رہے ہیں کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ برے ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جیسے انسان ہے اس طرح جنات ہیں۔ سورۃ الرحمن دونوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ دیکھیں انسان نہیں لا رہے، جن لے رہے ایمان لا رہے ہیں۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق سے منحرف، انسانوں والے انداز۔ تو جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اب دیکھیں پھر آگے سے کلام شروع ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، اے نبی کہو، وہ پہلے ان سے خطاب کروایا جا رہا تھا، مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے ہیں تو ہم انہیں خوب سیراب کریں گے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ بیت الحرام میں، خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت انہوں نے نہیں دی تھی، تو کہا جا رہا ہے یہ بتوں کے لیے نہیں میں نے بنایا تھا گھر، یہ میری عبادت کے لیے گھر بنا تھا، تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پاتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات سنوں اور اس کے پیغامات لوگوں تک پہنچاؤں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا اس کے لیے نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی عذاب کو دیکھ لیں یا پھر جب قیامت آ جائے گی، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ یہاں تو بڑے اولاد والے اور مال و دولت والے بنے پھر رہے ہیں، تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ جاتا ہے ہر شخص دنیا سے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا اس رسول کے سوا جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے
اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن کے رکھا ہوا ہے۔ بال برابر بھی کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف جنبش نہیں کر سکتی، ہر چیز اللہ کی گرفت میں ہے۔ سورۃ المزمل، یہ نام بھی ہے اس کا، پہلی آیت ہی بجائے تسمیہ ہے۔ یہ شروع کی صورتوں میں سے ہے، اس کی نزولی ترتیب 3 ہے اور مصحف کی 73، 20 اس کی آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہ ساری صورتیں ایسی ہیں کہ تلاوت ان کی بہت مزہ دیتی ہے، اور اس کو یہ بہت خاص صورت ہے، اس کا بہت اجر ہے اور یہ بہت سی مشکلات سے انسان کو نکالتی ہے۔ تو اس کو اگر چھوٹی سی ہے، اگر اس کو آپ حفظ کرنا چاہیں تو یہ بھی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو یہ جب آپ پر وحی کا نزول ہوا تھا تو آپ پہلی وحی کے بعد آپ بڑے گھبرائے ہوئے نیچے آئے تھے، اور آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، فرمایا تھا زملونی زملونی، یہ اسی سے مزمل لفظ ہے کہ مجھے لپیٹ دو، مجھے لپیٹ دو۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس وقت آپ پر یہ قرآن نازل کیا گیا تو آپ شاید لیٹے ہوئے تھے، اس سے یا پھر اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ یہ کہا کہ اب تمہارے بے فکری کے دن چلے گئے ہیں اور بہت بھاری کام اور بہت بھاری ذمہ داری میں تمہارے اوپر ڈالنے والا ہوں۔ ہم تم پر ایک قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے۔ یعنی یہ قیام اللیل کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے بہت موزوں ہے۔ کیا کہ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست ہی گفتگو فرما رہا ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس کو ہی اپنا وکیل سمجھو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں پکڑنے والا ان کو۔ ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ، حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسے ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہوں اور بکھرے جا رہے ہوں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا۔ فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی، ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کے رہنا ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے۔ اے نبی، تمہارا رب خوب جانتا ہے، تم کبھی 2/3 رات اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے ہوتے، کیونکہ گھڑیاں تو تھی نہیں، تو کبھی بہت زیادہ وقت گزر جاتا تھا، کبھی کچھ کم رہ جاتا تھا، کبھی درمیانہ ہوتا تھا۔ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہوں گے اور کچھ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ یعنی ہر ایک پر یہ اس کو فرض نہیں کیا گیا ہوا کہ جتنا آسانی سے تم کر سکتے ہو کرو، لیکن انسان اگر قرآن سے محبت کرے تو اللہ بھی پھر اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو،
اور اچھا قرض دیتے رہو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ جو کچھ تم بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا حال واقعی یہی ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو کچھ تم نے روک کر رکھا وہ تو وارث کا مال ہے۔ سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو، تو یہ سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوڑ کے جاؤ گے وہ وارث کا ہوگا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے وہ تمہارا ہوگا، وہ آگے جمع ہوگا۔ اگلی صورت المدثر، دثار چادر کو کہتے ہیں نا، یہ اس سے بنا ہوا لفظ ہے۔ پہلی ہی آیت جو ہے وہ وجہ تسمیہ ہے، اور اس کی پہلی 7 آیات مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ ہیں، اور ایک مدت تک اس کے بعد پھر وحی کا نزول بند رہا۔ اس زمانے میں آپ پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری رہی کہ بعض اوقات آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرانے کے لیے آمادہ ہو جاتے، لیکن جب کبھی آپ کسی چوٹی کے کنارے پر پہنچتے تو جبرائیل نمودار ہو کر آپ سے کہتے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کے دل کو سکون ہوتا اور وہ اضطراب کی کیفیت دور ہو جاتی۔ اسے ابن جریر نے بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترۃ الوحی ہوتا ہے وحی کا سلسلہ بند ہو جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا اور گھر پہنچ کر میں نے کہا مجھے اڑاؤ، زملونی زملونی، اور گھر والوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ تو اس وقت اللہ نے وحی نازل کی اور پھر لگاتار مجھ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ وہ فطرت الوحی، کوئی کہتا ہے 6 مہینے، کوئی کہتا ہے 3 سال، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس کی نزولی ترتیب 4 ہے اور مصحف کی 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، یعنی اب بے فکری آپ کی ختم ہو گئی، حالانکہ آپ تو اس وقت بھی غار حرا میں جا کے تو اللہ کے ساتھ ہی لو لگائے بیٹھے ہوتے تھے۔ اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، یعنی اب آپ کو نبوت عطا کر دی گئی ہے، اب آپ کا چین جو ہے وہ ختم ہو گیا، سکون جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اپنے کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، یعنی اس کی جو مشکلات ہیں، بہت مشکل کام اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالا ہے، تو اس کے لیے آپ بے لوث بے غرض ہو کر یہ کام کریں اور پھر ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، یعنی اتنا لالچی ہے، بخیل بھی ہے اور لالچی بھی ہے۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا، پیشانی سکیڑی، منہ بنایا اور تکبر میں پڑ گیا اور بولا کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو چلتا ہوا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، اس کے 10-12 بیٹے تھے، اور وہ سب اس کے یعنی گھر میں اللہ نے اس کو وافر رزق دیا ہوا تھا، اور یہ سب نامور بیٹے تھے اور مجلسوں اور محفلوں میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان میں سے حضرت خالد بن ولید نے بڑا نام کمایا ہے، یہ ان کے والد ہیں۔
جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کیا ہے دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلسا دینے والی۔ کیا مطلب کہ وہاں موت پکاریں گے موت بھی نہیں آئے گی، اور اس سے بچ کے باہر بھی نہیں آ سکیں گے، یعنی اسی میں رہنا ہے، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے۔ اور اس پر 19 کارکن مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، اور ان کی تعداد کافروں کے لیے فتنہ ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑا چڑھتے تھے، اور ایک ان کا پہلوان تھا، اس نے کہا یہ کیا مشکل ہے، اگر 19 کارکن ہیں، 17 کو تو میں اکیلا پچھاڑ دوں گا، 1-2 کو تم دیکھ لینا، یہ کیا بڑی بات ہے، صرف 19 کارکن، اتنی بڑی دوزخ۔ اب 19 کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہے، 19 ارب ہیں، 19 لاکھ ہیں، 19 کروڑ ہیں۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو، یعنی اپنے آپ کو بچائیں اس آگ سے۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، یعنی آگے بڑھنا چاہے، بھلائی کرنا چاہے، نیکی کے کام کرنا چاہے، پیچھے رہنا چاہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں میں پڑا رہے۔ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہین ہے، یہ بڑی خاص آیت ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، نیک اعمال کیے ہوں گے تو جان چھوٹے گی، نہیں تو وہ اس میں ہی رہے گی، قبضے میں ہی رہے گی۔ اور دائیں بازو والوں کے لیے کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، یعنی جو دائیں بازو والے ہیں وہ بچیں گے، جو گناہ گار لوگ ہیں ان کی جان جو ہے وہ پھنسی ہوگی۔ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، وما کانا قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی باتیں بناتے تھے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی قرآن سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے ہر ایک کے نام، سرداروں کے نام خط آئے جس میں اللہ نے لکھا ہو کہ یہ میرا رسول ہے، اور وہ خط اللہ کی طرف سے آئے۔ سبحان اللہ۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ چاہے، اور وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ اگلی صورت قیامہ، اور اس کا پہلی صورت وجہ تسمیہ ہے، اور یہ بھی مکی صورت، اس کی نزولی ترتیب 31 ہے، مصحف میں 75 اور اس کی 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، کہ یہ تو تم انکار کر رہے ہو، میرے رسول کو جھٹلا رہے ہو، میری کتاب کو جھٹلا رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ تو اس میں لوامہ آیا، تو ایک ہوتا ہے نفس امارہ جو برائی پہ اکساتا ہے، پھر ہوتا ہے لوامہ جو ملامت کرتا ہے، پھر ہوتا ہے مطمئنہ
جب انسان برائی کو چھوڑ دیتا ہے اور شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے، اور جب وہ پھر بہت زیادہ نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کا نفس کاملہ، یعنی پھر اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ وسعت ڈال دیتے ہیں نیک عمل کرنے کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور ٹھیک بنا دینے پر قدرت رکھتے ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ بدعمالیاں کرتا رہے اور پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اس وقت یہ انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس کو یاد کرانا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو۔ اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ پہلی یعنی شروع کی صورتیں ہیں کہ جب آپ کو وہی کنسیو کرنا نہیں آیا تھا اور آپ ساتھ ساتھ دہراتے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ آپ سمجھ لیں، یا بعض اوقات آپ کچھ پوچھ بھی لیتے تھے، تو اس سے آپ کو منع کیا گیا۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہو، جلدی حاصل ہونے والی دنیا، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ناظرہ الی ربیہا ناظرہ، ناظرہ تم اور ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے اور رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ کیا جانے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی وہ سمجھیں گے کہ اس کو کچھ بیماری آ گئی ہے۔ نزع کا وقت بھی بڑا فرق وقت ہے، تو وہ سمجھیں گے کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے، اس کو ذرا کوئی جھاڑ پھونک کرے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا۔ یہ ابو جہل کے بارے میں ہے۔ پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کی بوند نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ کتنی حقیر چیز سے تمہیں بنایا گیا ہے۔ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ کیوں نہیں وہ اس پہ قادر؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ تم یہ انکار کرتے تھے نا حیات بعد الممات کا؟ تو اسی بات سے پھر ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور اگلی صورت الدہر ہے، اور یہ دہر زمانے کو بھی کہتے ہیں، وقت کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام الانسان بھی ہے، اور دونوں نام پہلی ہی آیت میں ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 31 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس کی نزولی ترتیب 98 اور مصحف کی 76 ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورت السجدہ اور الدہر کی، یعنی ایک پہلی میں سورت السجدہ اور دوسری میں الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اس کی خصوصیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی نطفہ سے انسان بنایا، تو پھر انسان سے دوبارہ میں تمہیں نہیں زندہ کر کے اٹھا سکتا، یہ اسی کا تو انکار کرتے تھے۔ سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کہ ہمیں پتہ کیا ہے کب آتے ہیں، کب جاتے ہیں، کیسے آتے ہیں۔ اور
یعنی تم نطفہ تھے، پھر تمہیں وہ پورا انسان بنا دیا، حسن تکوین بنا دیا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ سے ہی بڑا عزت کا اور احترام کا حقدار رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلے کی گئی تھی۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفہ سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور نیک لوگ جنت میں شراب کے ساغر پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے ان کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے، یعنی وہ حقوق کو ادا کرتے تھے، اللہ کے حقوق بھی، انسانوں کے حقوق بھی، اور نظر مان لیتے تھے تو اس کو بھی پورا کرتے تھے۔ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ جو ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ روزے سے تھے اور بڑی مشکل سے آپ مزدوری کر کے کما کے لائے تھے، تو وہ جو لائے تھے، تو جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو پہلے دن وہ ایک آ گیا، مسکین آ گیا تو اس کو دے دیا تو خود بھوکے رہے۔ دوسرے دن ایک یتیم آ گیا تو اس کو دے دیا اور خود روزہ افطار پانی سے کیا، روزے سے تھے۔ ایک ان کی ملازمہ فضا تھی اور 2 یہ میاں بیوی، اور تیسرے دن ایک قیدی آ گیا اور اس نے سوال کیا تو تیسرے دن بھی اس کو دے دیا۔ تو اس کے بعد پھر ان کے حالات اتنے برے ہو گئے کہ یہ اٹھا کے ان کو لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر آپ نے کہا کہ تم نے آج جو کیا ہے اہل بیت کے لیے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ شکریہ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی، نہ جارے کی ٹھنڈ۔ جنت کی چھاؤں اور ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، اور ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے۔ شیشہ بھی وہ جو چاندی کی قسم کا ہوگا اور ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک جنت کا چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ یہ عرب کے لوگ سونٹ ملا کے شراب پیتے تھے، اس لیے کہا گیا۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑ رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو موتی جیسے بکھرے ہوئے ہیں، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا ساز و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس ہوگا، اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے، یعنی موٹا ریشم بھی ہوگا اور باریک ریشم بھی ہوگا۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، شرابن طہورا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام لیا کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز رہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ لوگ تو جلدی ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں۔ ہم جب چاہیں ان کی شکلیں بدل دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں دیکھیں وہ دونوں کا انجام بتا دیا گیا کہ اب اس دنیا میں تمہارے پاس وقت ہے، تم چاہو تو اللہ کی طرف راستہ بنا لو، اور چاہو تو جہنم کی تیاری کر لو، یہ تمہارے اوپر موقوف ہے۔ اور وہ تو ہے ہی بڑا علیم اور حکیم۔ اس نے تو کتب علی نفسہ الرحمہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر
इंसानों पर रहम करना फ़र्ज़ कर लिया है, वो तो है ही गफूरुर रहीम। हम ही इस दुनिया में गाफिल रहते हैं, आंखें बंद किए रहते हैं और अपने रब को भुलाए रखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन इलाही आमीन।